رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کا ایک اور بہت خوبصورت لغوی معجزہ، دو آیات کے درمیان میں کمپیریزن کر رہا ہوں، اور غالباً میں پہلی آیت آپ کو دکھا تو چکا ہوں، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ اس میں ایک ویلیو ایڈیشن کرنے لگا ہوں۔ تو آپ کے سامنے جو دو آیات میں رکھوں گا پلٹنے اور جمع ہونے پر، پہلی آیت تو سورہ ملک سے ہے، آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ کہ کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، الیہ تحشرون۔ جبکہ سورہ روم میں سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، الیہ ترجعون۔ اور وہی سوال جو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پر کیوں کہا اکٹھا کرنا، جبکہ کہا جا سکتا تھا سورہ ملک میں کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور سورہ روم میں یہ کیوں کہا کہ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جبکہ کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سب جمع کیے جاؤ گے۔ اب اس کی خوبصورتی اس کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں اسی آیت کا سیاق و سباق دکھاؤں گا کہ اسی آیت میں سورہ ملک کی آیت نمبر 24 میں کہا کہ وہی ہے جس سے تم کو زمین میں کیا کیا، پھیلا دیا۔ اب آخر کار کیا ہوگا، سبحان اللہ، پھیلانے کا اپوزٹ وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، سبحان اللہ، زبان کے مطابق بالکل مناسب لفظ کا چناؤ۔ جبکہ سورہ روم میں پھیلانے کی بات نہیں ہو رہی، کس چیز کی بات ہو رہی ہے، بار بار کسی چیز کے پلٹ کے آنے کی۔ اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، تو یہ پلٹ کے دوبارہ سے آنے کی بات ہے، لہٰذا لوٹنے کی بات ہے، لہٰذا اللہ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اپنے سیاق کے مطابق بالکل صحیح الفاظ کو چناؤ۔ یہاں پہ اگر یہ کہا جاتا ہے جمع کیے جاؤ گے تو اس سیاق کے مطابق نہ ہوتا کہ جہاں پہ لوٹائے جاؤ گے دوبارہ سے۔ سبحان اللہ، بالکل مناسب۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو ویسے ہی دکھا دوں ان کے سیاق و سباق میں، سورہ ملک میں جہاں کہا گیا کہ تم زمین میں پھیلایا، اب آپ غور کریں، بڑی خوبصورت ایک تصویر آپ کے ذہن میں دی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے زمین میں پھیلایا ہے اور پھر تم اللہ کی طرف کیا ہے، دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی ایک تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، ایک چیز پھیل رہی ہے پھر دوبارہ سمٹ رہی ہے۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آیت نمبر 24 ہے، اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 20 میں، بلکہ آیت نمبر 19 میں کیا کہا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ یہی تصویر اللہ نے اوپر کھینچی۔ اللہ نے کیا کہا، کیا وہ پرندوں کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے، پر پھیلائے ہوئے وہ ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اوپر اللہ نے ایک تصویر بنائی تھی پرندوں کی کہ کیسے وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں اور پھر اس کو سمیٹ کے ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے قیامت کے دن انسانوں کا بھی حال یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلایا ہے اور پھر وہ سبحان اللہ ان کو اکٹھا بھی سمیٹے گا بھی۔ سبحان اللہ، اوپر ہی وہ تصویر کھینچی تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا یہ بات کہی جاتی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہاں پہ ویسے بھی ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں ویسے آئی تھی اس کے اوپر سوچتے وقت، تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ، اکٹھے کیے جاؤ گے، تحشرون۔ اوپر ویسے بھی اللہ نے آیت نمبر 20 میں ذکر کیا ہے، آخر کون ہے وہ تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ لشکر کا ذکر ہے، اور لشکر سبحان اللہ ایک انسانوں کے ایک پورا مجمع ہوتا ہے جو اکٹھا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت خوبصورت مناسبت میرے ذہن میں آئی تھی اس پر سوچتے وقت۔ جبکہ سورہ روم میں سبحان اللہ جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹنے کا مفہوم ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اگلی آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور یہ چلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 14 میں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، بس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے والے کو جھٹلایا، وہ عذاب میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہ تو بات ہی ہو رہی ہے لوگوں کے جدا جدا ہونے کی۔ یہاں پہ تو کتنا نامناسب ہوتا اگر کہا جاتا کہ تمہیں پھر پیدا کرے گا، اسی کی طرف تم سب لوگ اکٹھے کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بات ہی کر رہا ہے جدا جدا ہونے کی، تو یہاں پہ مناسب نہ تھا کہ ذکر کیا جاتا ہے جمع ہوں گے، بلکہ لوٹنا اس سے زیادہ مناسب تھا، کیونکہ آگے جا کے ذکر ہو رہا ہے کہ تم لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا یعنی میں سبحان اللہ سوچتا ہوں کبھی قرآن پہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک لفظ ہم لوگ ادھر ادھر کہاں نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ، کہ ہمیں حق دکھاؤ، دلیل دو، دلیل
ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا لائیو ایک معجزہ ہے قرآن کی، اللہ کی کتاب. بس یہ توفیق ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ اس معجزے کو اٹھا کے دیکھ لے، اس پر سوچ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر. یہی میرا مقصد ہے اس کو بنانے کا، کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اس نسلی ایمان سے نکلیں اور اصل میں اپنی آنکھوں سے واقعتاً وہ معجزہ دیکھ کر ایمان لائیں جو دل کے اندر یقین پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.